اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اب علماء اس طرح کی احادیث جب بیان کرتے ہیں یوٹیوب پہ یا جمعے کے خطابات کے دوران، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں کہ بہت سے لوگ حساس ذہنیت کے اور بہت سے لوگ سینسٹیو مائنڈ کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف حدیث کا یہی پہلو بیان کر کے آگے بڑھ جائیں گے اور ڈرا دیں گے ان کو اور انہیں بولیں گے کہ اگر ایک بھی چھینٹ آپ کے جناب کپڑوں پہ رہ گئی، بدن پہ رہ گئی تو عذاب قبر میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، اور آپ کی قبر میں اندھیرا ہوگا اور گرفت ہوگی، عبادات نہیں ہو پائیں گی، نماز کیسے ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا اور آپ تو ناپاک ہو جائیں گے، اور اس حدیث کی صحیح شرح بیان نہیں کریں گے، یا اس کے مقابلے میں جو دیگر شرعی مسائل ہیں کہ جس کے اندر شریعت مطہرہ نے رخصت کے پہلو بیان کیے ہیں وہ بیان نہیں کریں گے، تو عام لوگ بھی نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ بہت ضروری ہے ایسے خطباء کے لیے کہ جب وہ بیان کریں تو ساتھ دوسرا پہلو ضرور بیان کریں۔ کون سا دوسرا پہلو؟